السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن مجھے یہ بتاؤ، ہم کرپشن سے کیسے بچ سکتے ہیں اور ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کرپشن سے بچ سکتے ہیں، ضرور بچ سکتے ہیں، اور ہم اس کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 144 میں فرمایا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں صاف صاف بیان کیا ہے، اور ہم اس پر کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ سورہ عمران آیت نمبر 104 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ تو ہمیں یہ قدم جو ہے اٹھانا چاہیے، کیونکہ ہم ہی ایک امت ہیں جو لوگوں کو صحیح راستہ دکھا سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہت کچھ اس کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بہن مجھے یہ بتاؤ، کیا آخرت پر یقین کرپشن کو روکنے میں مدد کر سکتا ہے؟ ہاں ضرور، کیوں نہیں، ضرور بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اور ہم ایک جماعت سے وابستہ ہیں، ہم ایک بہترین گروہ ہیں، ہم ایک ٹیم ورک کرتے ہیں، ہم جماعت سے جڑے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ہم نے مہمات نکالے، مورلٹیز فریڈم اور مضبوط خاندان مضبوط سماج وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم یہ مہم کے ذریعے بھی یہ ناپ تول کے طریقے سے سورہ مطففین کو لے کر ایک مہم نکال سکتے ہیں۔ اور تمہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ مہم میں کتنے کام ہوتے ہیں۔ ڈرامے کے ذریعے ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ جو ہے نا یہ غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے۔ ڈرامے کے ذریعے، بچوں کے ڈرامے کے ذریعے، اس کے بعد میں ایکشن سانگ کے ذریعے ہم لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہمارے جو نان مسلم بھائی بہن ہیں ان تک بھی ہم جو ہے نا یہ ناپ تول کے سلسلے میں متفقین کا جو درس ہے وہ ہم آرام سے دے سکتے ہیں۔ جیسا کہ پامپلیٹس تو ہم دیتے ہیں مہمات کے طور پر، ہر گھر گھر جا کے ڈور ٹو ڈور ہم پامپلیٹس دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم اس طرح سے جو ہے نا لوگوں کو ایک میسج دے سکتے ہیں کہ یہ غلط چیز ہے۔ اور سب سے پہلے اسے ہم جو ہے نا ہم امت وسط جب ہمیں کہا گیا ہے تو ہمارا اولین فرض یہ ہے کہ ہم اپنے دکانوں میں، چاہے ہم دودھ کا بزنس کرتے ہوں، چاہے ہم ترکاری کا بزنس کرتے ہوں، چاہے ہم فروٹس کا بزنس کرتے ہوں، چاہے ہماری کپڑوں کی دکان ہو، چاہے کرانے اسٹور ہو، پہلے ہمیں جو ہے نا ناپ تول میں صحیح 100% صحیح ہونا چاہیے۔ لوگوں کو ہم پر یقین ہونا چاہیے کہ یہ اپنی دکان جو ہے قرآن اور حدیث کے طریقے پر ہی چلا رہا ہے۔ اس کا ہمیں پورا بھروسہ ہونا چاہیے کہ کسٹمرز ہم پر بھروسہ کریں۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی کی بھی کیسے تھے، وہ اللہ کے نبی جب دیتے تھے تو زیادہ تول کر دیتے تھے، اور لیتے تھے تو کم تول کر جو ہے نا لیتے تھے، اور کوالٹی بتا کر جو ہے نا اللہ کے نبی بزنس کرتے تھے۔ ویسے ہی ایز اٹ از ہمیں بھی جو ہے نا اپنی تجارت، اپنا بزنس ایسے ہی کرنا چاہیے تاکہ لوگ ہم پر بھروسہ کریں۔ اور اسی طرح سے ہم مسلم کیا نان مسلم بھائی بہنوں میں بھی ہم اچھے سے جو ہے نا میسج پہنچا سکتے ہیں، جیسے فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے۔ زیادہ سے زیادہ سورہ متفقین میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ڈرایا ہے، جو نعمتیں انہوں نے بتائی ہیں، تمام باتیں جو ہے نا ہم سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں میں عام کر سکتے ہیں۔ لوگوں کی دلوں میں ایک طرح کا ڈر بیٹھ جائے کہ وہ ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہمیں دیکھنی چاہیے، اس پر اللہ کی پکڑ ہوگی، یہ لوگ غور کریں گے، فکر کریں گے۔ اور اسی طرح سے جو ہے نا پوسٹر بنا کے ہم وہ کام کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پر، اور ہماری تقریریں ہیں، اور پھر مہمات میں کام ہے۔ اس طرح سے کر کے ہم بہت کچھ جو ہے نا اس میں آخرت کا ڈر جو ہے نا لوگوں کے دلوں میں پیدا کر سکتے ہیں انشاءاللہ ضرور۔ بہن ہم تو انڈیا میں رہتے ہیں اور یہاں پر جو ہے ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں، تو ہم اپنی بات کیسے بتا سکتے ہیں؟ بتا سکتے ہیں، کیوں نہیں بتا سکتے، آرام سے۔ جب ہم مہمات کرتے ہیں اور ہم جماعت سے جڑے ہیں تو ہمارے پاس نان مسلم کے بھی کرنا میں ہم بہت سے پروگرامز رکھتے ہیں۔ اس میں اسی طرح سے ہم کرنا میں پروگرام کر کے، اب یہ کرپشن کا جو معاملہ ہے صرف مسلم معاشرے سے نہیں ہے بلکہ ہماری سوسائٹی سے جڑا ہے۔ تو ہم اچھا سا کرنا میں ایک پروگرام رکھے، اچھے سے اسپیکر کو جو کرنا اچھا بولنا جانتا ہو، لوگوں سے اچھا خطاب کرنے والا ہو، اسے بلا کر جو ہے اچھے سے ہم کرپشن کے تعلق سے کیسے سماج میں ہم بہتری لا سکتے ہیں، کرپشن کے کیا کیا نقصانات ہیں،
اور اس کرپشن کے جو نقصانات ہیں اسے جو ہے زیادہ تر غریب لوگوں کو بھگتنی پڑتی ہے. امیر لوگ تو آرام سے رہ جائیں گے لیکن غریبوں کو اس کی بہت پریشانی ہوتی ہے. ان کی دکانوں میں اور لینا دینا دونوں میں بھی کرپشن ہے. تو اس طرح سے ہم نان مسلم سے بھی ایک اچھا سا پروگرام رکھ کے ہم جو ہے بہت کچھ لوگوں کو میسج پہنچا سکتے ہیں. انشاءاللہ.